اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم نعمت اللہ خان صاحب، محترم مہنتی صاحب، معزز مہمانان گرامی اور عزیز سامعین، گفتگو سیر حاصل ہو چکی ہے اور بہت ساری باتیں جو ہمیں کہنی تھیں یا جو ہم سمجھتے تھے کہ ہم کہیں گے وہ گفتگو میں آ چکی ہیں. مہنتی صاحب نے جو فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خاندان ہے. اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. محترم حاضرین، ویلفیئر سوسائٹی اس شعر کی عملی تفسیر ہے، وہ پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر کے علاقہ جات. مجھے حیرت ہے اس بات پر، جب میں یو کے اسلامک مشن کی دعوت پر یو کے گیا اور فنڈ ریزنگ کے لیے موومنٹ چلائی، تو معلوم یہ ہوا کہ ہیٹی میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے لیے بھی یو کے آئی ایم نے کام کیا. اس کا مطلب یہ کہ خدمت کا دائرہ عالمی ہے، خدمت کا دائرہ آفاقی ہے. محترم حاضرین، انسان کی سرشت میں جو ایک بات رکھ دی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ وہ دوسرے انسان کا احترام کرے. احترام انسانیت ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے اور ہماری زندگی کا ماحصل ہونا چاہیے. میں الخدمت ویلفیئر سوسائٹی اور اس سے وابستہ دیگر اداروں، خاص طور پر یو کے اسلامک مشن کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان دکھتے مسائل کو اپنے لیے حرز جا بنایا. آج یو کے اسلامک مشن لندن میں بیٹھ کر، یو کے میں بیٹھ کر، اور شوکت علی صاحب اور دیگر افراد، ابراہیم جمالی، اور ایک طویل سلسلہ ہے جو سرفرے ہیں، کچھ جنونی لوگ ہیں، جو یہاں کے باشندوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، صرف انسان ہونا بنیادی شرط ہے، ان کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس نوجوان نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور اس نوجوان کا نام ہم سب جانتے ہیں. اس کا نام ہے نعمت اللہ خان. محترم ناظرین اور محترم ناظرین، ٹی وی کی مجبوری کی وجہ سے ناظرین میرے زبان سے نکلا. محترم حاضرین، آج ہمارے سامنے خان صاحب ایک رول ماڈل ہیں. ہمیں چاہیے کہ صرف ان کے قدموں میں بیٹھ کر تصویریں نہ کھنچوائیں بلکہ ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مہنتی صاحب، صدر الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی، جناب انجینئر عبدالعزیز صاحب، سیکریٹری الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی، جناب شوکت علی صاحب، یو کے اسلامک مشن کے نمائندے، جناب جمالی صاحب، یو کے اسلامک مشن کے نمائندے، دیگر مہمانان گرامی اور میرے عزیز بھائیوں اور نوجوانوں، میں بہت دیر سے جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہروں پر غور کر رہا تھا. مجھے یہ چھوٹی سی آیت قرآن کریم کی یاد آئی جو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے جن کو پیدا ہونا ہے اور مر جانا ہے،
یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت میں اس کو اللہ اپنے پاس بلائے گا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اعلان خالی اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس میں کیا. فرشتوں اور فرشتے جو ہم کو بتایا گیا ہے وہ اللہ کی بہت ہی مکرم محترم عزت والی مخلوق ہے اللہ کی. ان کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا، اور یہ اعلان تمام انسانوں کے بارے میں تھا، آپ کے بارے میں بھی تھا، میرے بارے میں بھی تھا. جتنے کچھ بھی انسان آپ تصور کر سکتے ہیں ان سب کے بارے میں یہ اعلان تھا. اور یہ اعلان یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہا تھا، یا فرشتوں کی مجلس میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کی تخلیق اس وقت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں. آگے کی آیات ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بھی کہا کہ جب میں اپنے ہاتھ سے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب میں اپنے ہاتھ سے سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے اس کی تخلیق کر لوں تو تم سب، سارے فرشتے اور سارے جن جو وہاں موجود تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب میں اس کی اپنے ہاتھوں سے پتلا بنا دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، جھک جانا. یہ فرشتوں سے کہا اور انسان کے لیے کہا. انسان کی جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے یہیں پر متعین کر دی، اسی پہلے اعلان کے اندر. اگر اس حیثیت پر آپ غور کریں اور آج کی حیثیتوں پر غور کریں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی غور کریں کہ ان کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے. کیا واقعی وہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ایک مظلوم مغلوب انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں؟ وڈیروں کے خواہشات پر مبنی جو بھی زندگی ان کے لیے متعین کی جاتی ہے وہ گزارتے ہیں. یہ جو غربت ہے، یہ جو افلاس ہے، یہ جو پسماندگی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں خود اس انسان کی پیدا کی ہوئی ہیں جس انسان نے اللہ کے اس اعلان کو چیلنج کیا. وہ یہ بتا رہا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ تم خلیفہ نہیں ہو، تم اللہ کے خلیفہ نہیں ہو. جی میں خلیفہ ہوں، اور میں جیسے تم سے کہوں گا تم کو وہی بات کرنا ہوگی. تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے میرے غلام کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم کو جو کچھ میں دوں گا کھانے کے لیے
तुम वही खाओगे, जो पहनने के लिए दूंगा वही पहनोगे, जो रहने के लिए दूंगा वही मकान तुम्हारा होगा, जिस जमीन पर तुम काश्त करोगे वही जमीन तुम्हारी होगी जो मैं दूंगा। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह के उस ऐलान की तरफ और इस दुनिया की हालात की तरफ। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि ये शुजावल, ये ठट्टा, ये पाकिस्तान के बहुत ही पसमानदा इलाके हैं, यहां गुर्बत है, यहां इफलास है, यहां खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, रहने को नहीं मिलता, मेहनत करके अपनी जमीन पर काश्त करने को नहीं मिलता। ये जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं।